بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، دنیا ہو کہ آخرت، یہ دونوں زندگیاں ہم سے محنتیں مانگتی ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کے لیے جتنی محنت کرو گے اتنی ہی دنیا ملے گی، اور آخرت کے لیے جتنی محنت کرو گے اتنا اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے مقامات اور اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمل لدنیا بمقدار بقائک فیہا واعمل للآخرۃ بمقدار بقائک فیہا۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ اب دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اور 70 کے درمیان میری امت کی سنت عمریں ہے۔ 70 سال کے بعد اگر زندگی ملے یہ بونس ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ 70 کے بعد اللہ کے حمد و ثنا، تسبیح، اللہ کے ذکر میں پھر لگنا چاہیے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ 63 سال تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی 63 سال تھی۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر 280 سال تھی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سے بھی ملاقات کی۔ حواری کہتے ہیں اس شخصیت کو جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہو، اس کو حواریین کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کو دیکھا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی شامل ہو گئے ہیں۔ بڑی عجیب زندگی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آخر غلام در غلام در غلام بن کر مدینے پہنچے ہیں، اور ایک عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں جس کو عرف عام میں پادری بھی کہتے ہیں، اس وقت یہی تھے۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے کہا، آپ یوں کیجئے، جہاں کھجوروں کا جھنڈ ہو اس علاقے کی طرف چلے جائے، وہاں اللہ کا آخری نبی، وہاں اس کا ظہور ہونے والا ہے۔ چلتے چلتے جھنڈ، اب جگہ تو معلوم نہیں تھا، شہر کا کیا نام ہے، گاؤں بستی کا کیا نام ہے، بس کھجوروں کے جھنڈ کی تلاش میں تھے۔ آخر ایک رات ڈاکوں نے حملہ کیا،
سلمان فارسی کو بھی اٹھا لیا، اور اللہ کی شان اسی ڈاکو کے قبیلے نے حضرت سلمان فارسی کو مدینے کی بازار میں پہنچا کر فروخت کر دیا۔ یہاں آ کر حضرت سلمان فارسی نے محسوس کیا کہ یہاں کثرت سے کھجوروں کی جھنڈ ہے۔ پھر ایک یہودی کے ہاتھ میں لگے، انہوں نے اپنی باغ کی محنت کے لیے اس کو خریدا اور اپنی باغ کی محنت پر اس کو لگا دیا۔ اس پادری نے کہا تھا کہ اس نبی کے ایک نشانی تو یہ ہوگا کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا، اس پر لکھا ہوگا خاتم النبیین، اور دوسری نشانی اس نبی کا یہ ہوگا کہ وہ ہدیے کو قبول کرے گا، صدقے کو قبول نہیں کرے گا، صدقہ ساتھیوں کو کھلا دے گا اور ہدیہ خود بھی کھائے گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا۔ یہ چند ایک نشانی اس کو بتائی گئی۔ اللہ کی شان سلمان فارسی کے کانوں نے سنا کہ مکے میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کوشش بہت کی لیکن غلام تھا، وہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ بھئی یہ باغ کا کام کون کرے گا جب تم مکے جاؤ گے۔ پھر دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ اس نبی کو مدینہ پہنچا دے۔ اتنا قیمتی تھے، اتنا عظیم تھے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بندوبست فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب اپنا ہجرت کرتے ہوئے آپ مدینے پہنچے۔ تو اس وقت سلمان فارسی ایک باغ میں کام کر رہے تھے، شاید کسی درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اور اس درخت کے مالک سے کسی نے کہا وہ نبی آ گیا جو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ قریب تک کہ سلمان فارسی خوشی کے مارے درخت سے نیچے گر جاتے۔ مالک دیکھ رہا تھا، کہا کیا بات ہے بھائی، شاید موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر پر تمہیں اتنی خوشی نہ ہو جتنے اس نبی کی آمد پر تمہیں خوشی ہے۔ کہ اسی کے انتظار میں تو میں نے غلامیوں کو اختیار کیا، در بدر چلا اور بالآخر یہاں پہنچ گیا، مجھے خوشی کیوں نہ ہو۔ بہرحال کہتے ایک دن میں نے اپنے مالک سے اجازت مانگی، میں نے کہا کہ میں اس نبی سے ملاقات کرتا ہوں، آپ کچھ دیر کے لیے مجھے چھٹی تو دے دے۔ کہا جاؤ۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں تھے۔ جنت البقیع کے سب سے پہلا مدفون حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلا بنیاد ہے جو جنت البقیع کا رکھا گیا۔ اس سے پہلے جنت البقیع کا وجود نہیں تھا۔ پہلا صحابی جس میں دفن ہوا ہے اور جس سے پھر جنت البقیع کی بنیاد پڑی ہے وہ ہے حضرت عثمان ابن مظعون، مہاجر، مکے سے آئے تھے، بیمار ہو گئے۔ اللہ کی شان، مدینے میں اکثر لوگ بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے اس کا نام یثرب پڑ گیا تھا۔ یثرب کے معنی جس کی آب و ہوا موافق نہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا میں نے اللہ سے دعا کر دی آئندہ اس کو یثرب مت کہا کرو، یہ مدینہ ہے۔ اللہ نے اس کی پھر فضا تبدیل کر دی۔ بہرحال فرمایا میں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، دو ایسے لفافہ سمجھ لیجیے یا کاغذ سمجھ لیجیے، کھجوروں کے دانے لے کر گیا، اور اس نبی کے سامنے میں بیٹھ گیا۔ میں نے سب سے پہلے کھجوریں پیش کی، مجھے کہا کیا ہے؟
میں نے کہا صدقہ، عربی زیادہ مجھے نہیں آتی تھی، صدقہ۔ حضور نے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی یہ کھا لو، خود اس کو چکھا بھی نہیں۔ پھر میں نے کھجورے پیش کیے، پھر حضور نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا ہدیہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا، سب کو کھلایا۔ کہنے لگے پہلی نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر مبارک ایسے نیچے جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ سلمان اب پیچھے ہے، شاید کسی نے بتایا ہو، میرا مہر نبوت دیکھنا چاہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً چادر کو نیچے کیا، اور حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ کالے تل کی نشان ہے، ابھرا ہوا دو شانوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت کا حصہ ہے، اور اس پر لکھا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس ہو مرزا غلام احمد قادری، اتنے واضح بات بھی اس کے سمجھ میں نہیں آئی، بدبخت تھا۔ کہا یہ دو نشانی پوری ہو گئی۔ اب پھر آ کر میں بیٹھ گیا، ایک نشانی اور بھی تھی۔ بہرحال کہتے میں سامنے آ کر بیٹھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فارسی میں گفتگو کرنے لگ گیا، فارسی میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا پلے کچھ نہیں پڑا۔ فرمائے بھائی تم میں کوئی ہے جو اس شخص کے فارسی کا ترجمہ کرائے؟ اس نے اپنے واقعات بیان کیا، ایسا میں گیا، ایسا کیا، پھر ایک شخص ملا، انہوں نے آپ کی نشانی بتائی وغیرہ وغیرہ ذالک۔ تو ایک یہودی بھی جنازے میں حاضر تھا، اس کو فارسی زبان باقی زبانیں آتی تھی۔ اس نے کہا مجھے فارسی زبان آتی ہے۔ اس نے کہا میں ادھر آؤ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جب سنا وہ شخص تعریف کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے نشانی آپ میں دیکھ لی، سب کچھ کہنے کے بعد پھر وہ یہودی کہتے استغفر اللہ استغفر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا کہتے بہت غلیظ گالی آپ کو دے رہا ہے، آپ کو اتنا برا بلا کہہ رہا ہے کہ میں زبان پہ نہیں لا سکتا ہوں۔ کہتے آپ میں کیا نبوت، آپ نبی کہتے ہیں، کیسے نبی ہیں آپ؟ کچھ بھی نبی نہیں۔ یہودی نے اتنی غلط ترجمہ کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل پہنچنا ذرا جلدی، پہنچنا ذرا جلدی، کہ میرے حبیب کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے سلمان فارسی کے لیے، انہوں نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پہنچے، آ کر حضرت، باقی کسی نے نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پوری ترجمہ حضرت سلمان فارسی کی باتوں کا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ترجمہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا جھوٹ کیوں کہتے ہو؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا؟ اب یہودی گھبرا گیا۔ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ تو فارسی نہیں جانتے، آپ کو کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے بتا دیا۔ وہ جو بھاگ ہے یہودی، کسی کا ایسا نہیں مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دے۔ پھر اس کے بعد سلمان فارسی دیکھا تنے تنہا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان من اہلی، سلمان میرے اہل و عیال میں سے ہے، میرے اہل و عیال میں سے۔ ہمارے سلسلے نقشبندیہ میں دو صحابہ اس کا فیض ہے، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پہنچ رہا ہے، دوسرا حضرت سیدنا سلمان فارسی کا فیض بھی موجود ہے نقشبندیہ سلسلے میں۔ باقی قادریہ، سروردیہ اور چشتیہ، اس میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے، لیکن نقشبندیہ سلسلے میں صدیق اکبر اور حضرت سلمان فارسی کا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ان ہستیوں نے بڑی قربانی دی، بہت قربانی دی، یہ دن ایسا نہیں ملا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی، من بطأ بعمل لم یسرع به النسب، جو شخص
عمل کی میدان میں پیچھے رہ جائے وہ حسب نسب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر فرشتہ آ جائے قبر میں اور کہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، تو یہ نہیں چلتے کہ میں فلاں ضلع کا ڈی سی تھا، میں فلاں ملک کا وزیر تھا، میں فلاں ملک کا بادشاہ وزیر اعظم تھا، میں بہت بڑے قبیلے کا سردار نواب تھا، میں یہ تھا۔ اس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام نہیں چلتا ہے، صرف قبر میں انسان کا عمل دیکھا جائے گا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، صحابہ فرماتے ایک رنگ جائے ایک رنگ چہرے پر آئے، ایک رنگ جائے ایک رنگ آئے۔ صحابہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ہم نے دیکھا، کبھی پیلا کبھی خون، کبھی کہتے ہم گھبرا گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے قبر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور منہ سرخ ہوا، پھر فرمایا اب مٹی ڈال دو زینب کے قبر پر۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جیسے ہی زینب کو ہم نے قبر میں رکھا، قبر نے دبوچنا شروع کیا، قبر اس پر ایسا ہوا کہ بالکل اپنے آغوش میں لے لیا۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا یا اللہ اگر محمد کی بیٹی کا یہ حال ہے تو امت کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ نے بی بی زینب پر قبر فراخ کر دیا۔ حضور نے فرمایا، پوچھے کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا قبر میں جس کو بھی رکھا جائے ایک دفعہ قبر اپنی طاقت دکھلاتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے ایسا طاقت ہوتا ہے جیسے ایک ماں روتے ہوئے بچے کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے اور خوب دبوچتی ہے، یہ محبت کا دبوچنا ہوتا ہے۔ بیٹے کو، بچے کو تکلیف نہیں ہوتا، وہ اور مزے لے رہا ہوتا ہے، اور کافر کے لیے جو قبر اس کو دبانا شروع کر دے یہ بطور عذاب ہوتا ہے، اتنا دبا لیتے ہیں کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اصل چیز اعمال ہے۔ قبر کی زندگی انسان کے اعمال کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کریے۔ اس لیے اللہ فرماتے وَقُلْ اعْمَلُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دو عمل کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ، صرف اپنی معلومات میں اضافہ نہ کرو، عمل کرتے رہو۔ آگے چل کر اللہ نے بھی تمہارے اعمال کو دیکھنے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی تمہارے اعمال کو دیکھنے ہیں، تمام اہل ایمان نے تمہارے اعمال کو دیکھنے ہیں۔ تو اس لیے ایسے عمل کرو کہ جب عمل نامہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان کے سامنے کھل جائے آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔ تمام